الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز طلبہ، محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرات علماء کرام، اللہ کا کرم و احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے اس عظیم ادارے جامعہ حسینیہ دارالعلوم حسینیہ میں جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا. اگر مدرسہ کھلنے سے پہلے کوئی اس جگہ کو دیکھتا تو وہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہاں ہر سال 44-45 بچے قرآن کے حافظ ہوں گے اور مشکات شریف 9-10 بچے مکمل کریں گے اور رسم المفتی کی تکمیل ہوگی اور اتنا بڑا علوم نبوت کا مرکز ہو جائے گا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے محترم دوست مولانا رفیق صاحب کو توفیق نصیب فرمائی اور توفیق کو ان کے لیے خیر رفیق بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے توفیق کو ان کے لیے کیا بنا دیا؟ بولو، خیر رفیق بنا دیا. بلا توفیق الہی کے کچھ ہوتا نہیں ہے. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت کا فیضان ہر طرف، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت ظاہر ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پہچاننے والے بندے کم ہوتے ہیں. تو کہا گیا فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں. یہ جگہ جہاں لوگ کھیتی باڑی کرنے آیا کرتے تھے اور جو ہے ایسے ہی ویرانے میں آتے ہوئے ڈر لگتا تھا، لیکن آج سب سے زیادہ رونق اسی جگہ پر ہے. اور کہتے ہیں جنگل میں منگل جنگل میں منگل ہی نہیں ہے بلکہ جنگل میں پورا ہفتہ ہے. منگل تو ایک دن ہے نہیں، جنگل میں منگل نہیں ہے بلکہ جنگل میں پورا ہفتہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس مدرسے کو دن دوگنی اور رات چوگنی ترقیات سے سرفراز فرمائے. مولانا رفیق صاحب بہترین، جب تک طالب علم رہے بہترین طالب علم رہے اور آج کل کے طالب علموں کے لیے نمونہ رہے. پڑھنے لکھنے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ہی شوق اور بہت ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے ذوق نصیب فرمایا تھا. اساتذہ کی خدمت کرنا، اساتذہ سے جڑے رہنا، ان سے محبت کرنا. اور یاد رکھو جو اساتذہ کی دعائیں لے لیتا ہے، جو اساتذہ کی دعائیں لے لیتا ہے تو پھر ساری دنیا اس کے لیے دعا کرتی ہے. اور ایسی اللہ تعالیٰ اس سے ایسی خدمت لیتا ہے جس خدمت کی وجہ سے وہ لوگوں میں محبوب اور مقبول بن جاتا ہے. آج ماشاءاللہ مولانا رفیق صاحب مقبول بھی ہیں، محبوب بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے عظیم خدمت لی ہے. اور آج ماشاءاللہ مشکات پوری ہوئی ہے اور رسم المفتی اور سالہ سال سے یہ جلسہ چلتا ہے اور اسی طرح سے لڑکے حافظ ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، قاری ہوتے ہیں، دین کی شمع روشن ہو رہی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ مولانا کی خدمات کو قبول فرمائے. اور یہاں علاقے کے لوگ ایک ہلکے سے اشارے پر ماشاءاللہ جوق در جوق آ جاتے ہیں. یہ بھی مدرسے کی قبولیت اور مدرسے کی جو ہے محبوبیت کی دلیل ہے. پہلے بچوں نے قرآن پورا کیا. قرآن کے بارے میں چند باتیں میں بتاؤں. میں نے آیت پڑھی ہے. آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم ہی قرآن کی کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے. توریت، انجیل، زبور کہتے ہیں 104 کتابیں اللہ نے اتاری، لیکن کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، بلکہ جن پر اتاری، جن لوگوں کو دی، انہی سے کہا تم حفاظت کرنا. چنانچہ قرآن میں 6 پارے میں بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، ان سے
اللہ کے کلام کی حفاظت طلب کی گئی، ان سے تو طلب کی گئی۔ اور ہمارے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ قرآن ہم نے اتارا اور ہم اس کی کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے۔ لیکن دوستو، جن سے حفاظت طلب کی گئی تھی انہوں نے حفاظت نہیں کی، اور جن سے حفاظت طلب نہیں کی گئی بلکہ اللہ نے ذمہ داری لے لی ہے، لیکن یہ تبرک سمجھ کر، عبادت سمجھ کر، اپنی ذمہ داری سمجھ کر یہ امت قرآن کی سب سے زیادہ حفاظت کر رہی ہے۔ آج پوری دنیا میں قرآن کے اتنے حافظ ہیں کہ کوئی ان کو شمار نہیں کر سکتا، اور یہ معجزہ ہے قرآن کا۔ بہت جلدی قرآن یاد ہو جاتا، بہت جلدی قرآن یاد ہو جاتا۔ کوئی اور کتاب اگر رٹنا چاہو، جو ہے سلم العلوم رٹنا چاہو، محفظی رٹنا چاہو، تو سلم اور مقامات بے وفا، رات بھر رٹا دن کو صفا، رات بھر رٹا دن کو صفا۔ لیکن ماشاءاللہ قرآن، چھوٹے یہ بچے چھوٹے ہیں نا سامنے بیٹھے ہوئے، یہ قرآن کے حافظ۔ میں ایک مدرسے میں گیا، چھوٹا سا بچہ تھا، قرآن پورا کیا تھا، تو میں نے کہا ناظرہ پورا کیا ہے؟ تو سینہ تان کے کہتا ہے نہیں، حافظہ پورا کیا، ناظرہ نہیں بلکہ حافظہ پورا کیا، حفظ میں نے مکمل کر لیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ان بچوں کے حافظ ہونے کو قبول فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا بیٹا قرآن کا حافظ ہو جاتا ہے، میدان محشر میں اللہ تعالیٰ بیٹے کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے۔ ذرا غور سے سننا، کس کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ بولو، اللہ کے۔ حالانکہ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، اللہ کی زیارت ہے۔ اللہ کے دیدار سے بڑھ کر جنت کی کوئی نعمت نہیں۔ اور یہ بچہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا جو حافظ ہے، تو بتاؤ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ کو دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا؟ بولو، دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا؟ تو پتہ چلا کہ اللہ کی زیارت بھی ہوگی، اور اللہ کو قرآن سنائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا قرآن پڑھو، اعوذ باللہ بسم اللہ کہہ کر پڑھنا شروع کرے گا۔ حدیث میں آیا کہ بچہ ایک آیت پڑھے گا، اس کے باپ کا ایک درجہ بڑھے گا، دوسری آیت پڑھے گا دوسرا درجہ بڑھے گا۔ تو یہ حدیث میں نے ایک جگہ سنائی، مجمع تھا، عورتوں کا بھی مجمع تھا، تو عورتوں کی طرف سے تحریر آئی کہ صرف ابا ہی کا درجہ بڑھے گا، اماں کا درجہ نہیں بڑھے گا۔ تو میں نے کہا ابا کا بھی بڑھے گا اور اماں، اس لیے کہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مشکات کی شرح میں کہ جو فضیلت باپ کے لیے ہے وہی فضیلت کس کے لیے ہے؟ ماں کے لیے۔ تو اگر باپ کا درجہ بڑھے گا تو کس کا درجہ بڑھے گا؟ بولو، ماں کا بھی بڑھے گا۔ بہرحال بیٹا ایک آیت پڑھے گا اور باپ کا ایک درجہ بڑھے گا، بیٹا پڑھتا جائے گا اور باپ کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث حضرت مفتی سعید صاحب، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، وہ اس حدیث کو سنا کر کہتے تھے ڈنڈا کھایا بیٹے نے اور درجہ بڑھ رہا باپ کا۔ ڈنڈا کھایا بیٹے نے، کیوں؟ حافظ ہونا آسان نہیں ہے۔ صبح صبح سنانے جاتا ہے اور ایک غلطی تو حافظ صاحب معاف کرتے ہیں، لیکن دوسری غلطی پہ تھپڑ لگاتے ہیں، تھپڑ ہی کا ناشتہ دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو اپنی چٹائی کے نیچے چھڑی چھپائے رہتے ہیں، جہاں بچے نے غلطی کی نکال کر پیٹنا شروع کر دیا۔ تو وہی کہتے ہیں ڈنڈا کھایا بیٹے نے اور درجہ بڑھ رہا باپ کا۔ کیوں باپ کا درجہ بڑھ رہا؟ اس لیے کہ باپ نے قربانی دی، انگلش میڈیم میں نہیں بھیجا، سرکاری اسکول میں نہیں بھیجا، سعودی عرب کمانے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ عربی مدرسے میں بھیج کر حافظ بنوایا۔ تو باپ نے جو قربانی دی اس کے پھل پانے کا وقت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ اپنے بیٹوں کو ہم حافظ بنائیں۔ جو حافظ ہو گئے تو چھوڑو، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ طے کر لیں کہ اپنے بیٹوں اور پوتوں کو، نواسوں کو، یا خاندان میں جس پر بھی ہمارا قابو چلتا ہے ہم اس کو قرآن کا حافظ بنائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ قرآن کا حافظ بنائیں گے۔ بہت بڑا درجہ۔ لوگ سوچتے ہیں حافظ ہو جائے گا، تھوڑی سی تنخواہ ہوگی، کھائے گا کیسے؟ یہی زیادہ سوچتے ہیں۔ اب انگلش میڈیم میں بھیج دو، بڑی بھاری تنخواہ ہوگی۔ حالانکہ انگلش میڈیم کا حال میں آپ کو بتاؤں، میں علی گڑھ میں ایک دفعہ رکشے پر بیٹھا، رکشے والا پینٹ پہنے ہوئے تھا، میں نے یوں ہی پوچھ دیا بیٹے یہ گاڑی کب سے، رکشا کب سے چلا رہے ہو؟ میں نے جب سے بی اے پڑھا جبھی سے چلا رہا، جب سے بی اے پڑھا جب۔ میں نے کہا آپ میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ کہا نہیں سچ کہتا ہوں، پہلے پڑھنے میں بہت خرچ ہوا،
اس کے بعد جب پڑھ چکا تو نوکری تلاش کرنے میں ادھر 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 اتنا گھوما، کوئی نوکری نہیں ملی، سارے پیسے ختم ہو گئے، مجبوراً رکشہ چلا رہا ہوں۔ اور الحمدللہ الحمدللہ کوئی حافظ عالم، اس کو کم سے کم اگر نوکری ملتی ہے تو مسجد کی ملتی ہے، کم سے کم نوکری امامت ملتی ہے یا اب مؤذنی ملتی ہے، مسجد کی اس کو ملازمت ملتی ہے، اور جو ہے وہ بڑی عزت کی زندگی گزارتا ہے۔ عالم حافظ کو اللہ جیسا کھلا دیتا ہے وہ کسی اور کو نصیب نہیں۔ 1.5 لاکھ تنخواہ پانے والے وہ ایسا نہیں کھا پاتے جیسا کہ عالم اور حافظ کھا لیتا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ دنیا کے اعتبار سے بھی تم کم نہیں رہو گے، اور آخرت میں تو بہار ہی بہار ہے تمہاری۔ اپنے خاندان کے 10 آدمی کی سفارش کرے گا وہ لڑکا جو قرآن کریم کا حافظ ہو گیا۔